Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تصور شیخ کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ لغت کے اندر تصور کہتے ہیں کسی چیز کی شکل و صورت کو اپنے ذہن کے اندر، اپنی سوچ کے اندر بٹھا لینے کو تصور کہتے ہیں۔ خواہ وہ کسی چیز کا تصور ہو، بڑی شخصیت کا تصور ہو، یا کسی عام معمولی شخص کا تصور ہو، یا ماں باپ میں سے کسی کا تصور ہو، تو اس کو لغت کے اندر تصور کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر تصور شیخ کہتے ہیں، اور تصوف کی اصطلاح کے اندر تصور شیخ کہتے ہیں یہ تصور کرنا کہ میں اپنے شیخ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل پہ فیض آ رہا ہے، نور آ رہا ہے، اور ان کے دل سے میرے دل پہ وہ فیض اور نور آ رہا ہے۔ اس کو تصوف کی اصطلاح کے اندر تصور شیخ کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب مخلوقات کے اندر ظاہر سی بات ہے شیخ بھی اس کے اندر داخل ہے، اور اسی طریقے سے اس کا ثبوت بہت ساری احادیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو لگانے سے متعلق فرماتی ہیں، گویا کہ میں خوشبو کی چمک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی مانگ میں دیکھ رہی ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت انس سے جو روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی سے متعلق، وہ فرماتے ہیں گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بہت سی روایات کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک دعا بتلائی، ایک دعا سکھلائی، وہ دعا یہ تھی اللہم اہدنی وسددنی، اور یہ بھی ساتھ میں ارشاد فرمایا اللہم اہدنی جب پڑھو تو اس کے اندر راستے کے سیدھے ہونے کا تصور رکھو، اور سددنی جب پڑھو اس جملے کے اوپر تیر کے سیدھا ہونے کا تصور ذہن کے اندر رکھو۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہو گئی، کوئی ذکر کرتے ہوئے، کوئی دعا پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز کا ذہن میں تصور رکھ کے وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا۔ اس طریقے سے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تصور کرنا صحیح ہے کوئی ذکر کرتے ہوئے۔ اس طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے متعلق پوچھا کرتے تھے، اسی لیے کہ تاکہ وہ اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی ذیل کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا یہ فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ اسی طریقے سے روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء اکرام کے جب واقعات بیان کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کی رنگت وغیرہ یہ چیزیں بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے ذہن کے اندر ان کی جسم کی شکل و صورت کو ذہن کے اندر بٹھانا بھی مقصود تھا، اسی لیے بار بار اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ باقی جو کچھ علماء نے اس سے منع کیا ہے تصور شیخ سے، وہ اس لیے کہ یہ ایک تصور ہے، اس کو اپنا اعتقاد نہ بنایا جائے۔ تصور شیخ کا بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے انسان کی توجہ ایک طرف یکسو ہو جاتی ہے، ایک طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کو جو وساوس آتے ہیں، انسان کا خیال جو ادھر ادھر بھٹکتا ہے اس سے بچ جاتا ہے، اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے انسان کی اس سے شیخ سے محبت بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی نسبت مضبوط ہوتی ہے اور سلوک کو طے کرنے میں انسان کو آسانی ہوتی ہے، اور یہ چیز بڑھتے بڑھتے انسان کی فنا فی الشیخ تک چلی جاتی ہے، پھر فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ تک انسان جلدی پہنچ جاتا ہے۔ تو اصل میں ہوا یہ کہ بعض لوگوں نے اس تصور کو اپنا اعتقاد بنانا شروع کر دیا، اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے مکاشفات یہ چیزیں بھی کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی بعض اوقات انسان کو تصور شیخ کرتے کرتے شیخ کا چہرہ انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات روحانی طور پر، باطنی طور پر بات ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے، تو بعض لوگوں نے اس کو اعتقاد بنا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ شیخ ہمارے ساتھ ہے، شیخ کو ہماری چیزوں کا علم ہے، تو انہوں نے اس کو اپنا اعتقاد بنا لیا، تو اسی لیے بزرگان دین نے اس چیز سے منع کیا۔
حالانکہ یہ اگر یہ چیز صرف تصور تک رہے تو اسی سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر اعتقاد کے اندر آپ سمجھے کہ تصور میں شیخ میرے سامنے ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس تصور کو بٹھانے کے لیے، پکا کرنے کے لیے آنکھیں بند کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آنکھیں بند کرنے سے انسان کی توجہ اور سوچ یکسو ہو جاتی ہے، یعنی جلدی اس تصور کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ محقق مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط کے اندر لکھا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھ کے اپنے ذہن کو خیالات سے خالی کر کے یہ تصور کریں کہ میں اپنے شیخ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان نور میرے شیخ کے دل پہ آ رہا ہے اور میرے شیخ کے دل سے میرے دل پہ آ رہا ہے۔ فرمایا یہ تصور پابندی سے کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 1 یا 2 گھنٹہ روزانہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جو شروع میں جب انسان یہ تصور کرتا ہے تو انسان کے بعض اوقات خیالات، توجہ، سوچ ادھر ادھر بھٹکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پابندی سے کریں، آہستہ آہستہ آپ کی سوچ ایک طرف متوجہ ہو جائے گی۔ جب سوچ وہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور زیادہ انسان کو فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان کی محبت اور اعتقاد اپنے شیخ کے ساتھ جتنا زیادہ ہوگا، جب عشق کی حد تک ہوگا تو وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یعنی جتنا اعتقاد اور محبت شیخ سے ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ عقیدت ہوتی ہے، تو وہ ان کی سوچ کے اندر، ان کے تصور کے اندر وہ ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات خوابوں کے اندر ان کو زیارت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے بعض اوقات تو لوگوں کو کھلی آنکھوں سے بھی دکھنا شروع ہو جاتے ہیں مکاشفات کی شکل کے اندر۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا تصور مضبوط ہو جاتا ہے، ان کا اعتقاد اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا پختہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو وہ زیارت ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بعض اوقات اعتقاد کے اتنے کمزور ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا پیران پیر ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہماری چیزوں کا ان کو علم ہے، وہ تصرف کر رہے ہیں گویا کہ ہماری اس کے اندر، یعنی ہماری اچھائی ہمیں پہنچا رہے ہیں یا برائی کو ہم سے ٹال رہے ہیں، وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ عقیدے کی خرابی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان بزرگان دین کی شکل کے اندر نیک جنات ہوتے ہیں، وہ ان کی شکل کے اندر آ جاتے ہیں، یا ان کے موکلات وغیرہ ہوتے ہیں جو انسان کو نظر آ جاتے ہیں، تو وہ بزرگ خود نہیں ہوتا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تصور کی حد تک تصور شیخ کرنا چاہیے، اس کے اندر شیخ کو اپنے احوال کے عالم ہونے کا اعتقاد نہ کیا جائے، اور نہ یہ تصور کیا جائے کہ شیخ اس کے باطنی احوال کے اندر متصرف ہے، کوئی تصرف کر رہا ہے، تو یہ اعتقاد نہ رکھا جائے تو پھر صحیح ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان کسی شیخ سے بیعت ہے، کسی شیخ کی زیر تربیت ہے، تو اگر اس کو کسی اور بزرگ کا زیارت بھی ہو جائے، وہ اس کو بھی اپنے شیخ کی طرف منسوب کرے، یہ سمجھے کہ گویا میرے شیخ کا ہی کوئی لطیفہ ہے جو وہ کسی بزرگ کی شکل کے اندر متشکل ہو کے مجھے فیض پہنچا رہا ہے، در حقیقت میرے شیخ کی وجہ سے ہی مجھے فیض پہنچ رہا ہے، انہی کی طرف سے فیض پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جب انسان کو اس فیض کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ شیخ ہی ہوتا ہے جو انسان کی تربیت کر کے انسان کو آج اس سٹیج تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کو ان مکاشفات کا، ان فیوز و برکات کا علم ہو رہا ہوتا ہے، یہ محسوسات ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کریڈٹ بھی اس بزرگ اور اس شخصیت کو دینا چاہیے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ باقی یہ ہے کہ تصور کو تصور کی حد تک رکھا جائے، اس کو اعتقاد اور اس کی حد تک نہ رکھا جائے، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو بزرگوں کا اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے بدعقیدگی کی وجہ سے اس کو اپنا اعتقاد بنا لیا، بزرگوں کو اپنے احوال کا عالم سمجھ لیا اور متصرف سمجھ لیا اپنے احوال کے اندر، کہ گویا ہمارے کاموں کا علم ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ اسی وجہ سے پھر بزرگوں نے تصور سے منع کر دیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Khizri Ways.